الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اس خاص طریقے پر پڑھ لیجئے۔ محترم دوستو، پورا سال انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ماہ ذی الحج کا ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ یقین مانیے، اگر آج کے دن کوئی فقیر شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لے، رب کریم اس کی پوری سال کی رزق اور دولت کا بندوبست فرما دیتا ہے، لیکن یقین کا ہونا شرط ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، بس آپ چند منٹ سورۃ الکوثر کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر آپ دعا مانگیے۔ انشاءاللہ رب کریم اس عمل کے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ مانگ کر رکھو گے۔ محترم دوستو، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا ماہ ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی فوراً اسی وقت بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو رب کریم بے پناہ دولت عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کو مالا مال کر دے، تو آج آپ کے پاس ایک بڑا ہی خاص موقع ہے۔ پیارے دوستو، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا اور آج کے دن جو ہے اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیجیے گا۔ وہ لوگ جو بد نصیبی کے رونا روتے ہیں، ہر وقت گلے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، ہم روز بروز قرض لے لے کر تنگ ہو چکے ہیں، گھروں میں بھی غربت ہے، مال اور دولت کی بھی تنگی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے بد نصیبی کا رونا چھوڑ دے اور آج اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اس خاص طریقے پر پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے بد نصیب کو کھلوا دے گا اور انشاءاللہ آپ کا تقدیر ایسا بدلے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذی الحج اسلامی مہینوں میں بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ اور مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ جیسا کہ بعض مفسرین قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت مبارکہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان ایام میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادات ذکر و اذکار کی صورت میں ہو یا قیام اللیل کی صورت میں یا روزوں کی صورت میں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔
البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، یہ ماہ ذو الحج کے چند فضائل ہے، اس وجہ سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اور بھی آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال رب کریم آپ کی بخشش بھی کرے، رب کریم جو ہے آپ کو پورے سال عبادت اور اسی طرح روزوں کا ثواب بھی عطا کرے، تو پیارے دوستو ایک بہت ہی خاص لمحہ ہے جو آج کے دن شام کے وقت شروع ہونے والا ہے۔ آج جو ہے آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنی ہے اور آج ہی آپ نے اپنی قسمت کو چمکانی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے اور آپ جو ہے کتنی مرتبہ اس تسبیح کا ورد آپ نے کرنی ہے، آپ طریقہ کار نوٹ کر لیجئے گا۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے آسان اور چھوٹی سی سورت ہے۔ بس آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اور پوروں پر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب مغرب کی نماز ادا کریں تو اس وقت جو ہے چاند نظر آئے گا۔ اگر چاند نظر بھی نہ آئے آپ کو تو اسی وقت جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر اگر چاند نظر آئے یا بیٹھ کر جو ہے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے انگلیوں کے پوروں پر پڑھنی ہے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر۔ جب آپ پہلی مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھو گے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد جب آپ جب بھی پڑھو گے تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد مکمل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے صرف 7 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرنی ہے۔ محترم دوستو، جو بندہ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھ لے اور یا اسی طرح ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں یعنی چاند دیکھنے سے لے کر 10 دنوں تک یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو پیارے دوستو اس 10 دنوں کے اندر رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے، اور اس کی قسمت رب کریم ایسا بدل دیتا ہے کہ ان کو ہر مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ پورا سال جو ہے غیب سے رب کریم رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی مستقبل بدلنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کریم سے آپ جو کچھ مانگو گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ جو بھی مقصد ہو، جتنے بھی مقاصد آپ کے دل میں چھپے ہوئے ہیں، آپ دل کھول کر مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے،
برکتوں کا مہینہ ہے۔ رب کریم کی رحمت انشاءاللہ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے گھر پر انشاءاللہ برسے گی۔ رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی اور انشاءاللہ ہر مراد، ہر خواہش پوری ہوگی۔